فسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ نمل ہے جس کی آیت نمبر 27 سے لے کر میں نے 37 نمبر تک آیات تک جو وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اگرچہ یہ مضمون تو تقریباً 2 رکوعوں کے اوپر جو وہ پھیلا ہوا ہے اور ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا پڑھنے کا، لیکن مجموعی طور پر جو اس وقت ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اس کے اندر مرکزی نقطہ تھا، ویسے سارا ہی مرکزی ہی ہے، لیکن میرے اس موضوع کے اعتبار سے اس کو میں نے ان آیات کو میں نے پڑھا بھی ہے اور انشاءاللہ انہی پر بات بھی کروں گا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے 2 منفرد طریقے، علیحدہ مختلف طریقے۔ دعوت و تبلیغ ایک طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے 2 منفرد طریقے ہیں۔
یہ موضوع ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے. اس کو آپ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو آج کے حالات کے اعتبار سے بھی بہت مفید چیزیں جو ہے نا وہ بہرحال پہلے تو بندے کی فکر تبدیل ہوتی ہے اور پھر عمل تبدیل ہوتا تو ایسا ہی ہے. تو بات سمجھ آئے گی تو پھر بندہ سوچے گا بھی کہ بھی اب کریں کیسے. اچھا جی، یہ جو اس دنیا کے اندر بطور مومن ایمان والا ہمارے اوپر 3 فرائض عائد ہوتے ہیں. 3 فرائض تو بہت سارے ہیں لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا وہ 3 فرائض ہیں، اسی میں سارے آ جائیں گے. ایک تو آپ ایسے سمجھے نا کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا، سچ بولنا، پورا تولنا، یہ 7-8 فرائض بن گئے نا. یہی تو میں 3 کہہ رہا ہوں. تو جس طرح میں بتا رہا ہوں نا اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. 3 فرائض ہیں. جب بھی ہم ایک آدمی شعوری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتا ہے نا، تو یہ 3 فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. اور وہ 3 فرائض کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا فرض ہے کہ انسان اللہ تعالی کے آگے جھک جائے. جھک جانے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان امریکہ کے آگے جھک گیا، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کی بات رد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ انسان اللہ کے آگے جھک جائے. اب جھکنے والا جو ہے نا وہ جس کے سامنے جھکتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی مرضی پہ چلا گیا نا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی مرضی، میں نے سر تسلیم خم کر دیا. یعنی میں تسلیم کروں گا، میں مانوں گا جو آپ فرمائیں. اب اللہ نماز کا کہے، اللہ روزے کا کہے، اللہ پورا تولنے کا کہے، اللہ سچ بولنے کا کہے، اللہ جھوٹ چھوڑنے کا کہے، اللہ زنا سے روکے، اللہ حلال کھانے کا کہے. ٹھیک ہے نا؟ سب چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو اس طرح گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی نماز فرض، روزہ فرض، فلانا فرض، فلانا فرض. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا. اللہ کے حوالے کرنے سے مراد اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ رکھنا. جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، اور جو اللہ کہتا ہے وہی میں نے کرنا ہے. جو اللہ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اور جس سے اللہ کو نفرت ہے اس سے مجھے بھی نفرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میری مرضی اور اللہ کی مرضی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوں، میں اللہ کی رضا پر ہوں. اچھا یہ ہے تو بڑا مشکل، کہنا آسان بڑا ہے اور عملاً مشکل بہت ہے. یہ تو مسیطے بیٹھا بیٹھا ہی بندہ پٹھا کام کر بندہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں جی جب آپ شعوری طور پر کہہ لیں گے نا کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جانا، تو شروع میں آپ سے کچھ آپ سے کیا مجھ سے بھی ہوگی کہ کوئی غلطی ہوگی. پہلے زیادہ ہوں گی، پھر تھوڑی تھوڑی کام ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے مسلسل اس بات پر توجہ دینی ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جانا. اور جیسے ہی میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلا گیا یا کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف چلا گیا، فوراً توبہ، فوراً کا لفظ ہے سر. ٹھیک ہے نا؟
فوراً توبہ اور واپس آنا. ٹھیک ہے، یہ ہے. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جانا، اور اگر کہیں چلا گیا تو توبہ کر کے پھر واپس آنا ہے میں نے. یہ پہلا فرض ہے جی. اس میں آپ جو چیز بھی جو کچھ بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، دونوں چیزوں کو جمع کرنا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ جو ہے نا وہ اب دوسرے لوگوں کو، معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طریقے سے جھکنے کی دعوت دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا. اس کو ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں میں پراٹھا پسند کرتا ہوں تو میں اس کے لیے بھی پراٹھا پسند کروں، اور میں جو ہے نا وہ یہ لباس پسند کرتا ہوں وہ پسند کرتا ہوں. نہیں، جب میں نے اپنے لیے جنت کو پسند کیا، میں نے اپنے لیے اللہ کی رضا کو پسند کیا، میں نے اپنے لیے نماز پڑھنا پسند کیا، میں نے اپنے لیے حلال کھانا پسند کیا، تو میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یہ تو پہلے ہے، وہ دوسری چیزیں بعد میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے بھی جو ترتیب بتائی گئی وہ کیا؟ الاقرب فالاقرب، جو آپ کا قریبی ہے اس پر پہلے، اس کا پہلے حق ہے دعوت اور تبلیغ کا. اچھا یہ سمجھ لیں جی، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہے تو وہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں آتا تو آپ اب جو ہے نا وہ اب آپ کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بہتر سے بہتر طریقے سے دعوت دینی ہے. آپ کا باپ ہے اس کو دینی ہے، ہمسایہ ہے اس کو دینی ہے، دوست احباب ہے اس کو دینی ہے آپ نے دعوت. الاقرب فالاقرب، یہ اصول ہے. اور کیونکہ جو قریبی ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے، وہ بات مانیں گے کہ یار فلاں بندہ ہمیں کہہ رہا ہے. آپ کو یہاں یا آپ میرے واقف ہوں گے تعلق ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ منیر ہے، یار منیر نے کہا ہے وہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پتا کہ یہ کوئی غلط بات مجھے نہیں کہے گا، کسی غلط جگہ نہیں لے کر جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کو آپ لائیں گے اگر ان کو بات سمجھ آ گئی پھر وہ اپنے قریبیوں کو دعوت دیں گے. اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. اچھا دوسری بات یہ سمجھ لیں جی، یہ دعوت ہوگی پورے قرآن کی، آدھے کی نہیں. یہ اہم بات ہے، پورے قرآن کی دعوت. سنت دعوت یا تبلیغ وہ پورا قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ سمجھیں جی کہ اگر پورے قرآن کی دعوت نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں اگر میں کوئی ایسی غذا کھاؤں، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اتنا بڑا 10 فٹ کا ہو جاتا ہے، اس کو ترقی کون سی چیز دیتی ہے؟ خوراک. ٹھیک ہے نا؟ خوراک بڑھوتری کرتی ہے نا. پودے کی بڑھوتری کون سی چیز کرتی ہے؟ خوراک کرتی ہے. اگر کسی بچے کو آپ خوراک دینا شروع کر دیں جو صرف اس کے جسم کے ایک حصے کو ترقی دے، باقی جسم کو کچھ نہ کہے، مثال کے طور پر میں اپنے بچے کو جو خوراک دیتا ہوں وہ صرف اس کے سر کی نشو نما کرتی ہے، باقی جسم کو کچھ نہیں کہتی، تو کچھ وقت کے بعد کیا ہوگا؟ سر اتنا بڑا ہو جائے گا، نیچے والا جسم اتنا ہی رہے گا، کیونکہ اس کو تو خوراک نے اثر ہی نہیں کیا. یہ بندہ یہ ایب نارمل ہو گیا نا، نارمل تو نہیں رہا، ایب نارمل ہو گیا، کیونکہ خوراک نے پورے جسم کو ترقی نہیں دی. اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک خوراک میں دیتا ہوں اور وہ ایک ٹانگ کو یا ٹانگوں کو لمبا کرتی ہے، باقی جسم کو کچھ نہیں کہتی، اب ٹانگیں لمبی ہو جائیں گی نا، باقی جسم وہی رہے گا.
یہی سمجھ لیں جب آپ پورے قرآن کی دعوت نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو مسلمان پیدا ہوں گے نا وہ اب نارمل ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں. میں بریلوی ہوں اور یہ میری مسجد ہے. میں دیوبندی ہوں اور یہ میری مسجد ہے، مجھے پتا. باقی تین میری نہیں ہیں. یہ ہے وہ بریلوی جو ہے نا وہ میری مسجد ہے، باقی تین نہیں ہیں. ادھر اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کو پتا ہے کہ میری مسجد یہ ہے، یہ باقی تین نہیں ہیں. شیعہ والے کو پتا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، باقی تین میری نہیں ہیں. کیوں؟ یہ اسے بتایا گیا ہے، یہ اس کی تربیت ہوئی ہے. دوسری طرف کیا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو چاروں مسجدوں میں مل جائے گا. بریلوی وہاں نہیں ملے گا اہل حدیثوں کے، اور دیوبندی نہیں ملے گا بریلویوں کے، شیعہ نہیں ملے گا ادھر، اور نہ یہ ملیں گے شیعہ کے. لیکن ایک بندہ چاروں مسجدوں میں ملے گا. وہ کون؟ وہ ہے ملاوٹ کرنے والا، وہ ہے جھوٹ بولنے والا، وہ ہے کم تولنے والا، وہ ہے بہن کو حصہ نہ دینے والا. وہ اس کی چارے مسجدیں ہیں یہاں پہ، اس لیے کہ یہ تربیت تو ہوئی نہیں اس کی. یہ اب نارمل ہے. اچھا پھر یہ بڑے ضدی بھی ہوتے ہیں. جب یہ اس طرح کی شخصیات پیدا ہوتی ہیں نا یہ بڑی ضدی بھی ہوتے ہیں. ایک اتنا ضدی ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بغیر نماز کے اس نے بغیر ٹوپی کے اس نے نماز کیسے پڑھ لی، یہ مسجد کیسے آ گیا. اور دوسرا زید میں آ کر ساتھ سے اتار کر نیچے رکھے گا کہ نہیں پڑھتا، بغیر ننگے سے نہیں پڑھوں گا. یعنی پھر یہ شخصیت، میں تھوڑے وقت میں چاہتا ہوں، بات میری بڑی تو کچھ لمبی بھی ہے لیکن میں اسے مکمل بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ شخصیات وجود میں آتی ہیں، یہ اب نارمل شخصیات ہیں. ہم اب نارمل مسلمان ہیں، نارمل ہے نہیں. نارمل تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی وہ پورے قرآن کی تھی. ہم نے تو اس میں سے چند چیزیں مولوی نے سکھائی ہیں، اب نارمل بندے بنا دیے ہیں. وہ بندے ایک دوسرے کا ضدی ہیں، جھگڑے ہیں. وہ اس مسجد میں حرام کھانے والا آ جائے گا تو اس کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولنے والا آ جائے گا، زانی آ جائے گا، شرابی آ جائے گا، چور آ جائے گا، ڈاکو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ میرے مسلک کا ہے. اب آپ ذرا بتائیں نا کہ چور کا کیا مسلک ہے، ڈاکو کا کیا مسلک ہے. پہلے تو یہ بریلوی دیوبندی ہے. کیا حدیث میں ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اب چلیں جی دوسرے، یہ ہے وہ دعوت کے حوالے سے گفتگو. اب اگلی بات کیا ہے، جب دعوت کا کام آپ کریں گے نا تو دعوت کے نتیجے میں آپ کو یا تو لوگ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اگر نہیں ملتے تو یا تھوڑے بھی ملتے ہیں تو یہ دو کام تو آپ نے کرنا ہی ہے. خود اللہ کے آگے جھکنا ہے، لوگوں کو پورے قرآن و سنت کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بالفرض آپ کو اللہ کرے کچھ لوگوں سے رسپانس مل جائے تو اس کا اگلا مرحلہ ہے پھر آپ نے قرآن و سنت کے مطابق ایک باقاعدہ نظام قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. نظام کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ہم مسلمان ہیں لیکن پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. اس نظام کو قائم کرنا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ قوت آ جائے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کی اس کا نتیجہ وہ کیا ہے؟ مکہ میں دعوت و تبلیغ ہے، پھر کچھ لوگ ملے ہیں، پھر آگے جدوجہد ہے، اور جاتے وقت آپ ملک کے حکمران ہیں. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ اس بات کے اوپر غور کریں. ہم تو سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ایک مسجد کا کوئی بڑا خطیب ہوندا ہے، عالم ہوندا ہے، چنگے چنگے گلاں کر کے چلا گیا. نہیں، ایک ملک کو چلاتے ہوئے گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. حکمران کے طور پر گئے
اور یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسے نہیں ملی کہ جو میں کسی نے ریوڑیاں بانٹتے دے دیتی، وراثت میں نہیں ملی، یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی جو ہے نا وہ جہاد میں ہی گزری ہے، ابھی اس طرح کی حکومت نہیں بنی تھی جس طرح آپ یہ کہیں یہ پاکستان ہے جی ہر پاسوں امن دے وچ ہے، ہن کسی نال لڑائی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی بیماری میں بھی لشکر اسامہ جا رہا تھا۔ تو جنگ ہنگامی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس میں وہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے، وہ مانع زکوٰۃ اور جو ہے وہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ 2 سال ان کو جو ہے نا وہ یہ مسئلہ حل کرتے ہوئے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل جو ہے نا وہ ایک مضبوط حکومت ملی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکومت کو یا اس سلطنت کو توسیع دینی شروع کی۔ جب توسیع دینی شروع کی تو تبلیغ کا طریقہ بھی بدل گیا، یہ دوسرا طریقہ شروع ہو گیا۔ یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ تبلیغ کے 2 طریقے، 2 مختلف انداز، بالکل مختلف، اس کے بالکل ہی الٹ۔ وہ جو تبلیغ مکہ میں ہوتی تھی اس کے بالکل ہی الٹ تبلیغ۔ یہ کون سی تبلیغ تھی؟ یہ تبلیغ ایسا نہیں تھا کہ ساتھ وہ مولوی لے کے جاتے تھے، ویسے وہ خود ہی سارے مولوی تھے، وہ لڑنے والے ہی مولوی تھے۔ بہرحال اس طرح نہیں کہ خاص ساتھ مولوی یا تو کوئی تبلیغی جماعت ساتھ لے کر جاتے تھے، بلکہ کسی بھی سرحد کے اوپر جا کر ان کے سامنے 3 مطالبات رکھتے تھے۔ وہ پہلا مطالبہ کیا تھا؟ مسلمان ہو جاؤ اور اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو، تو ہم اسلام میں ہمارے حقوق برابر ہیں، ہم تم سے بڑھ گیا نہیں ہیں، ہم تم سے زیادہ عزت والے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو جو تم رہنا چاہتے ہو رہ لو، لیکن اس ملک میں نظام اسلام کا قائم کر لیں۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے انگریز آیا تھا نا، تو انگریز نے کہا کہ نظام تو میں قائم کروں گا، میرا ہوگا، باقی تم مسلمان رہو، ہندو رہو، جو مرضی رہو، اپنے مسلمان مسجدیں میں بنائے، ہندو مندر بنائے، سکھ گردوارے بنائے۔ اس وقت یہ سارا کچھ تھا نا، اس نے اعتراض نہیں کیا۔ تو مسلمان بھی یہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے نظام ہمارا ہوگا، روپیہ ساڈا چلے گا، جدا کہتے کرنسی ہماری چلے گی، کوئی ریل ہے، کوئی مواصلات ہے، یا جو جیسے بھی وہ بڑے بڑے شعبے ہیں وہ سارے ہمارے ہوں گے، عدالتیں ہماری ہوں گی، ٹھیک ہے، قانون سازی ہم کریں گے، حکمران ہمارے ہوں گے، بس تم نیچے رہ لو۔ یہ دوسری بات ہے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو تیسری کیا ہے؟ پھر تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اگر ہم تکڑے ہوئے تو پھر اپنا نظام قائم کر لیں گے، اگر تسی تکڑے ہوئے تو پھر تہاڈا بچ جائے گا۔ یہ تبلیغ عام طور پر سنی تو آپ نے ہوگی، غور نہیں کیا ہوگا کہ وہاں کسی نے نہیں کہا کہ ان کو پہلے تبلیغ کرو، ان کو کچھ 6 مہینے سال پہلے جو ہے وہ نصیحتیں کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں عجیب بھی لگتا ہے آج کے دور میں، اصل میں کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے۔ جڑا کمزور بندہ ہوندا ہے نا، وہ تھلے پایا بھی اتنے والے تو ڈردا ہوندا کہ یار جی میں تھوڑا جہا بھی کچھ کہا ہور مارے گا۔ مسلمان پوری دنیا میں ان کی حالت یہی ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ کمزور آدمی کی تبلیغ ہے یا کمزور مسلمان کی تبلیغ ہے، یہ طاقت والے مسلمان کی تبلیغ ہے۔ اچھا اب یہ تبلیغ جو ہے نا، یہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اب میں وہاں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں
یہ جو 2 رکوع ہے نا، ان میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی تھی وراثت میں، فرق سمجھتے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملی تھی؟ خود جد و جہد کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جد و جہد کی تھی، خود جہاد کیا تھا، خود لڑائیاں لڑی تھی، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے باپ جو تھے نا وہ حکمران تھے، پھر اللہ نے پیغمبری دی تو وہ بھی حکمرانی ان کو مل گئی ان کی وفات کے بعد۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے باپ جو تھے نا ان کو وراثت میں نہیں ملی تھی، ان کو جنگ کے نتیجے میں ملی تھی۔ قرآن کریم کے اندر 2 سپارہ جو ہے نا، جہاں 2 سپارہ ختم ہوتا ہے، وہاں طالوت اور جالوت کی ایک جنگ کا ذکر ہے، کبھی ترجمے سے وہاں پڑھنا، اور وہاں یہ الفاظ آتے ہیں قاتل داؤد و جالوت، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وہ جو جنگ تھی نا اس میں اس کے ہیرو جو تھے نا، سپہ سالار تو کوئی اور تھا، طالوت تھا، لیکن اس کے جو ہیرو تھے وہ داؤد علیہ السلام تھے، جو سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے۔ اچھا، ملک فتح ہو گیا، اللہ کا فتح ہو گیا، دشمن کو شکست ہو گئی، حکومت بنی، لیکن حکومت کا سربراہ کون بنا؟ طالوت۔ البتہ چونکہ جنگ کا ہیرو داؤد تھے علیہ السلام، طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اس کے ساتھ، پھر اللہ نے انہیں پیغمبری بھی دے دی، اور جب طالوت فوت ہوئے تو وہ حکمران بھی بن گئے۔ تو یہ تو اچھا، ادھر بھی آپ دیکھیں اسی طرح یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن پہلی حکومت پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جنگ تو جیتی تھی طالوت کے ساتھ داؤد نے بھی، وہ پہلے حکمران، اس کے بعد جو ہے وہ داؤد آئے، اور داؤد علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تو ظاہر اس جنگ کے بعد پیدا ہوئے نا، انہوں نے پھر کہاں وہاں ہونا تھا، لیکن باپ کی طرف سے حکومت ملی، اللہ کی طرف سے پیغمبری مل گئی۔ اب یہ بڑی سلطنت تھی، آپ نے اس کے بارے میں کئی کچھ سنا ہوگا، ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، ٹھیک ہے نا، انسانوں پر تو تھی۔ وہ ایک دفعہ اپنی فوج کو لے کر جو ہے نا وہ کسی مشن پر جا رہے تھے، تو انہوں نے جداں کہندے ابھی پنڈ تو میں کہنا نا، وہ تو شاید کوئی جو کچھ بھی ہوگا، اپنی چھاؤنیاں چو فوج کڈی باہر کڈ کے وہ فوج جو تھی اس کا جائزہ لینے لگے، رپورٹ لینے لگے بھی کون کون حاضر، کون کون غیر حاضر۔ اچھا، اس زمانے سمجھ لینا ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، جاسوسی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام پرندوں سے جاسوسی کا کام بھی لے لیتے تھے۔ تو ان کی جو ایجنسیاں تھی نا، ان کا جو سربراہ تھا وہ بھی ایک پرندہ ہی تھا، وہ ایک ہدہد تھا، بڑا افسر سمجھ لیں۔ اچھا، اب فوج جا رہی ہے اور بڑا افسر ہے ہی نہیں، سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا، سلیمان علیہ السلام بڑے غصے ہوئے کہ وہ ایڈا غیر ذمہ دار آدمی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یا تو کوئی وجہ ہوئے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ بلا وجہ گیا ہے تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ دیکھیں یہ ڈسپلن۔ بہرحال وہ کچھ وقت کے بعد ہدہد آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں تو مشن پر تھا، میں ایویں نہیں گیا سی، میں کسی مشن پر تھا، اور دیر ہو گئی، اندازہ ہوتا ہوئے گا کہ میں ٹائم نہ پہنچ جاؤں گا، نہیں پہنچ سکے۔ وہ مشن کیا کہتا ہے؟ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں ہے نہیں ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا۔
وہ کیا ہے؟ ایک ملک ہے جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں. ہدہد نے ان کی جو غلطی آ کر بتائی نا، قصور آ کے بتایا، وہ یہ بتایا کہ وہ حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں کون سے یہ اتنے ذرائع تھے؟ کوئی ہوگا کسی جگہ ملک. اچھا، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تینوں ایدا تو نہیں میں چھڈن لگا، میں تسلی کراں گا کہ گل واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اور تسلی کے لیے بھی اور تحقیق کے لیے بھی اسے کہا کہ میں تجھے ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، اس کا جواب لے کے آ اس ملکہ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ وہ ہدہد جو ہے نا وہ خط لے کر چلا گیا. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم دیکھیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو سچا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے. یعنی تو نے ڈر کی وجہ سے، غیر حاضری کی ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا یا سچا ہے. اذهب بکتابی ھذا، اب لے جا میرا یہ خط، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. اور یہ کتاب، یہ خط جا کے وہاں ڈال دے، ان کو پہنچا دے اور پھر دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا رد عمل، کیا جواب دیتے ہیں. قالت، اب وہ لے گیا، ظاہر خط لے گیا اور اس نے وہاں جا کر پہنچایا. کیسے پہنچایا یہ تو یہاں تو نہیں لکھا ہوا، ویسے اس طرح آتا ہے کہ اس نے، ملکہ سوئی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، پرندے کے لیے کیا زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی کسی روشن دان تھا نہیں بڑھ گیا ہوئے گا، تو اس نے وہ جا کر اس کے سینے پہ رکھ دیا کہ جاگے گی تو پڑھ لے گی، دیکھ لے گی. اب اس نے وہ خط جو ہے نا وہ اٹھایا اور پڑھا. جب پڑھا تو اس نے اپنی کابینہ کو بلایا یا جو بھی اس کے سردار تھے، جیسے اب اگر سپہ سالار ہے، جنرل باجوہ تو اس کے کور کمانڈر ہے، اگر ملک کا حکمران ہے تو پھر اس کے اپنے جو بھی کو سیکٹری تھے، وزیر وزور جڑے دے اس میں ان سب کو بلایا اور ان کو کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ کہنے لگی کہ اے میرے سرداروں، میری طرف ایک بہت باوقت کھاتا ہے، وقت کا لفظ باوقت کھاتا ہے. ایک کہتے ہیں نا ایدی کی وقت پرے کر، ٹھیک ہے، یا کوئی آدمی آ کے کہتا یار فلانے آدمی نہ، او یار ایدی کی وقت چھڈ پرے. وہ خط کو دیکھ کر انہیں کہنے لگی بھی یہ خط ایویں دا نہیں گا، بڑا باوقت خط میرے پاس آیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بے شک ایک خط جڑا ہے یہ ہے سلیمان کی طرف سے. یعنی یہ خط وہ ہمارے پرانے لوگوں کو پتا، جب خط لکھتے تھے اوپر کہتے از طرف فلانا، پھر نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سلیمان نے لکھا ہے اور اس نے خط شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ آپ کو آتا ہے، میں اتنا ٹائم نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اس سے اس نے شروع کیا. اب اس کے بعد خط کا اصل مضمون ہے، ذرا توجہ شروع کر دیں. خط کا اصل مضمون ہے، خط وچ کی ہے؟
خط میں لکھا ہے اللہ تعلو علیہ، میرے سامنے اکڑنا نہیں۔ تعلو کیا ہے؟ سرکشی کہتے ہیں نا، ایک ہے فرما برداری، مان لینے کو کیا کہتے ہیں؟ فرما برداری۔ تو نہ ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ سرکشی۔ پہلا لفظ اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرکشی نہیں کرنی۔ واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ اب ذرا غور کریں، اشارے ہی کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات کیسی لگتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ تقریباً 95% 90% مسلمانوں کو یہ گل سمجھ ہی نہیں آتی کہ سلیمان دا انہیں کی بگاڑیا سگا۔ ٹھیک ہے نا، کوئی اس نے کوئی سلیمان کے علاقے پر حملہ کیا تھا، کوئی دہشت گردی کی تھی، کوئی سلیمان کے دہشت گرد اس نے رکھے تھے، کہندے سامان رکھ لیا۔ کوئی سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایڈی بڑی گل پہلے تو پولے پولے کہنا چاہیے سگا جی اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ بناتا ہے، تو انہوں بھی اللہ نے بنایا، مینوں بھی اللہ نے بنایا۔ اے تو گل ہی کوئی نہ کی تھی انہوں نے تو سیدھا سیدھا یہ کہا۔ اب ذرا اس کو بلائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے ساتھ، وہی تبلیغ نہیں ہے؟ یہی تبلیغ۔ اچھا جرم کو یاد کریں، خود نے آ کر کیا بتایا؟ سورج کو پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، مشرک ہیں، شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رام ان کو منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دوسرے سے طاقت سے روکے۔ اگلی بات، دو باتیں آپ بعد میں کسی دن بتاؤں گا۔ تو یہ طاقت سے تو ایسے ہی روکتا ہے جیسے عمر فاروق روکتے تھے، پھر تلوار فیصلہ کر دے گی، اور وہی بات سلیمان کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے لوگ، آج مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا، پوری دنیا کا مسلمان، نہ کوئی حکمران نہ کوئی عوام میں سے اس کہتے یار یہ کیڑی گل ہے، ساری دنیا خلاف ہو جائے۔ اقوام متحدہ، اور آج بھی جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی بات منواتا ہے۔ اقوام متحدہ اس کے ساتھ ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ امریکہ بڑھ نہیں گیا افغانستان سے، روس بڑھ نہیں گیا یوکرین دے وچ، عراق وچ بڑھ نہیں گیا امریکہ، ایتھے بھی بڑھ جان گے۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ کہتا کہ تسی لسے رہو، کمزور رہو، طاقت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں بھی ہے طاقت سے برائی کو ختم کرو۔ برائی کون سی برائی ہے؟ شرک برائی نہیں ہے، لیکن آج ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسی اینی جوگے ہی نہیں گے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی دوسرے ملک نو کی، اسی دے اپنے ملک کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ ایسے کوئی حالات جو بنے ہوئے ہیں نا، یہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو آپ کے حکمران جلدی سے کہیں گے لے جاؤ یار انہوں کسی اور پاس ہے، ایتھے کوئی کمبڑا انہوں مارنا دے وے۔ اس طرح دیکھیں انڈیا کے حالات۔ وہ عورت ہے نا جو کہتی ہے کہ میرا 16 سال کا بچہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایداں دی کوئی ماں پاکستان سے جمی آئی تھی؟ میں تو دیکھی نہیں۔ آپ غور نہیں کرتے؟ تخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ جتوں چاہے مردے جو زندہ پیدا کر دے۔ حالانکہ ان بیچاروں کے اوپر جو بیتتی ہے، ایسے تو بس ہے ہی مسئلہ جی، روٹی نہیں پوری، پانی نہیں پورا، بجلی نہیں پوری۔ چور صرف حکمران نہیں، چور آپاں بھی ہیں۔ ایک ریڑھی والا بھی چور ہے، ایک دکاندار بھی چور ہے۔
ایک جو ہے نا وہ مل مالک بھی چور ہے، حکمران بھی چور ہے، وکیل بھی چور ہے، ڈاکٹر بھی چور ہے، لیکن حرام کھانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ نمازیں بے شک وہ اہل حدیثوں والی مسجد میں جا پڑے یا بریلیوں والی مسجد میں پڑھ کے خوش ہو جائے کہ جی ہو گئی ہے، اتنے نہیں سی ہونی، اتنے ہو گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ حرام کھا کے تو کعبے میں جا کر بھی جو ہے وہ اللہ دعا نہیں سنتا۔ ہم وہ اس حال میں ہیں کہ ہمارے رسول کی توہین ہوتی ہے، ہماری جرت نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ کہہ سکیں کہ جی زیادتی کرتے ہو۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیں اس تبلیغ کا تو پتہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھنی، یہ سمجھ لیں۔ بہرحال یہ قرآن میں جو اللہ نے بتائی ہے نا، وہ اسی لیے بتائی ہے کہ پھر ایک زمانہ آ جائے گا لوگ کی سمجھیں گے اے زیادتی ہے، نہ اس تبلیغ کا کوئی ذکر کرے گا ہی، یہ بھی تبلیغ سی، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی تبلیغ حصہ ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ جو زکوٰۃ کی ایک مد تھی تالیف قلم کی، وہ بھی بند کر دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت تھی جب ہم کمزور تھے، اب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قوت کیسے حاصل ہوگی؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا سلیمان علیہ السلام کو تو وراثت میں ملی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں نہیں ملی۔ کیوں؟ تکلیفوں کے میں ملی ہے۔ اللہ نے ایک رستہ بتایا کہ یہ منزل جو آئے گی وہ اس راستے ایسے آئے گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ صرف مسیطہ ہی اسوہ حسنہ نہیں گیا، پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب تک رہنما نہیں بنائیں گے۔ چلیں آگے، وہ کہنے لگی کہ یہ کتاب خط لے جاؤ، جہاں جا کر ڈالو تو پھر جو جواب لے کر آؤ۔ پھر وہ اس نے اپنے وہ جو ہے نا وہ بلائے، ان کو مضمون سنایا خط کا۔ پھر کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، آفتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ یعنی اس نے جو کہا کہ میرے نال آکڑنا نہیں، میرے کو مسلمان ہو کے آ جاؤ، اس بارے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں پہلے بھی جو فیصلے کرتی ہوں وہ تم کو بلا کر ہی کرتی ہوں، یعنی میں تہاڈے مشورے نال ہی چلدی ہاں، ہن بھی چاہنی ہے کہ تسی مشورہ دو، مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ قالو، اب آپ دیکھیں یہ وہ ملکہ بیٹھی ہے، اس کے درباری جو بھی سردار ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہیں مشورہ دینے کے، وہ کیا کہنے لگے؟ قالو، وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑی قوت والے اور بڑے لڑاکے ہیں۔ انہوں نے کہا تو گھبرائی نہ، سلیمان کی کوئی بھی ہوئے ایسی، ہم بڑے طاقتور، قوت والے اور بڑے لڑاکے ہیں۔ والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، باقی اختیار تیرا ہے، حکمران تو ہے، تو حکم دے گی تو لڑیں گے بھی، مقابلہ کریں گے، اور ہماری طرف میں کوئی شک نہ کرنا کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، لیکن تیرا حکم مانیں گے۔ اب وہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی وہ عورت، تو انہوں نے تو کیا کہ اسی لڑاں گے، لڑا سانو اسی کمزور نہیں ہے گے۔ وہ کی کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا فيها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وہ کہنے لگی دیکھو سوچ کے گل کرنی چاہیے، بادشاہ اگر کسی ملک دے وچ فاتح بن کے داخل ہوندے ہیں، مطلب بڑھ جاندے ہیں نا، تے تباہی بہت پھیردے ہیں، اور جو بھی وہاں جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں نا، انہوں نے چھتر بہتا پھیردے ہیں۔
یہ ہمیں تو ایسے کہتے رہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ. ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن اصل خطرہ انہوں ہے جہدے کو پاکستان دے کوئی عہدہ ہے، جن نے کما کے کھانا، مزدوری کر کے کھانی ہے، انہیں پویں انگریز آ جان تے پویں کوئی آ جائے، انہیں کما کے کھا لینا. لیکن میں یہ نہیں کہندا کہ انہوں نے آنا چاہیے، کیونکہ اسی بھی کسی مقصد واسطے لگے ہیں نا. تمہیں اینا کچھ سنانے ہیں، کوئی پیچھے ساڈے بھی دماغ چ کوئی گل ہے اسی وہ دین غالب کرنا چاہتے ہیں، پھر اور مسئلہ بن جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگریز آن گئے، کوئی بھی آئے، انگریز آئے تو انہوں نے چھتر کے نہ مارے، حکمرانوں نے مارے نا. عام پبلک نو کوئی کی کہے گا جنہیں کما کے کھانا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ جب فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو تباہی پھیرتے ہیں، چھتر بہت مارتے ہیں، تو مارتے بھی انہوں نے ہیں جڑے اس ویلے عہدیاں دے اوتے ہوندے ہیں، تواڈے رنگے دوسرے لفظاں چ. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اگر وڑ گئے تو یہ بھی ادھا ہی کرن گے، یعنی سلیمان بھی ادھا ہی کرے گا ساڈے نال. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کیونکہ یہ الحمدللہ آج کی بات نہیں ہے، عرصہ ہو گیا جمعے پڑھاتے، تقریریں کرتے. یہ جب پرویز مشرف کا دور تھا، پرویز مشرف کو امریکہ نے کہا کہ بھئی یا تے اپنا ملک کھول دے، اسی پا افغانستان دے وچ حملے کرنے یا تباہ کرنا وا، یا پھر تینوں پتھر دے زبانے چ پہنچا دیں گے. تو پرویز مشرف نے کہا کھلا ہے. کیوں کھلا ہے؟ اسے تو کہ اسی چھتراں تو بچ جائیے، ٹھیک ہے نا. لڑنا پائے گا، لڑائی دے وچ کئی کچھ ہوئے گا. میں کہنا ہونا کہ اے پرویز مشرف ورگی سی وہ ملکہ بھی، حالانکہ وہ فوجیاں نے تو لڑن کا کیا سیگا، انہوں نے کہا سی اسی بڑے طاقتور ہاں تو ساڈے تے اعتماد کر سکتی. لیکن اس نے بھی پرویز مشرف والی گل ہی کی تھی، ٹھیک ہے نا. یا یہ سمجھ لو کہ پرویز مشرف نے والی گل کی تھی جیڑی انہیں کی تھی. ہوں کی کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَىٰ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ، میں کچھ تحفے طائف دے کے، کوئی مال و متا دے کے بھیج دی ہیں کچھ سفیر، تو پھر دیکھتے ہیں وہ کی رد عمل ہے. کیونکہ بعض حکمران جو ہے وہ پرانے زمانے میں آج بھی اسی طرح دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں، وہاں سے مال لوٹتے ہیں، لے جاتے ہیں امیر بننے کے لیے اپنے ملک کو، تو پیسے دینے ہیں. اگر کوئی راضی ہوں ہوا پھر کوئی خراج طے کر لیں گے، کوئی چھماہی کوئی سالانہ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں کہنے ہیں تو ساڈے کو کی لینا، سانو رہن دے اپنی جگہ. فلما جا سلیمان، اور جب وہ تحفے تحفے لے کر پہنچ گئے سفیر سلیمان کے پاس، قالا تمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تسی مینوں غریب سمجھا، تسی میری مالی مدد کرنا چاہتے ہو، جویں پاکستان میں ہن مالی مدد کی لوڑ پیندی ہے، ٹھیک ہے نا. کیا قالا تمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے غریب سمجھتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ پہلے ہی تم سے زیادہ ہے، تم سے بہتر ہے. یعنی اگر تواڈے کول کوئی اچھا چیز ہوندی، بہتر ہوندی تو میں لیندا، وہ تواڈے تو اچھا زیادہ مینوں پہلے اللہ نے دیتا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم یہ ہدیے اٹھاؤ، یہ تحفے اٹھاؤ، اپنا مال اٹھاؤ اور انہاں نوں ویکھ ویکھ آپے ہی خوش ہوو، ٹھیک ہے. مینوں انہاں نوں دیکھ کے کوئی خوشی نہیں. اور جا کے بتاؤ اس کو، کیا بتاؤ، ارجع الیہم، لوٹ جاؤ انہی کے پاس جنہوں نے تمہیں تحفے دے کر بھیجا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، ہم ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلًّا، اور ہم ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے. ملکہ بھی یہی کہندے سی ادھا ہی کرے گا. اور دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ذلیل کر کے ان کو وہاں سے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ،
اور وہ ضرور ذلیل ہو کر رہیں گے، اگر یعنی ہم آئے تو پھر وہ ذلیل ہونا ان کا مقدر بن جائے گا۔ اب یہ ہے جس بات ذرا غور کریں، یہ بھی اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اسلام ہی ہے جو ہم آج نہیں جانتے۔ اگر یہ قرآن میں نہ آتا نا تو آپ کو بہت سارے مسلمان مل جاتے، وہ کہتے عمر فاروق نے غلط کیا تھا، ایدا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو زیادتی ہے، لیکن ایتھے آ کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بن گیا قرآن کا حصہ۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پہلے قرآن اتر گیا نا، تو عمر فاروق کا ذکر تو قرآن میں نہیں آ سکتا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا آ گیا۔ بات سمجھ لیں جی، جب تک ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا نہیں کرتے اور ہم اپنا فرض نہیں سمجھتے کہ اس دین کو جب وہ غالب، اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ہماری ذمہ داری اس ملک میں غالب کرنے کی ہے جو ہم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے ہم نے جو وہ لیا تھا۔ ورنہ میں کلی جانا کہ ہندوستان میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، تباہی تو آئے گی، یہ بات سمجھ لیں، تباہی افغانستان میں بھی آ گئی، لیکن قربانیوں کے بعد، 20 سال کی قربانیوں کے بعد، مکہ میں بھی دین غالب ایسے نہیں ہوا تھا، قربانیوں کے بعد، ٹھیک ہے نا، اللہ حالات پیدا کرے گا، اللہ ماحول پیدا کرے گا، اور یہ ضرور ہوگا، اور نہیں بھی ہوگا تو ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ آپ کو عرصہ ہو گیا مجھے جانتے ہوئے، سن 96-97 کی بات ہے نا، اور میں کم از کم اس سے پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں یہ کام کر رہا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، میں بغیر اے سی کی گاڑی سے ہرون آباد سے یہاں آ کر جو گلا پھاڑ رہا ہوں کسی مقصد کے لیے پھاڑ رہا ہوں، بلا وجہ نہیں پھاڑ رہا، ٹھیک ہے نا، محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بندہ پھر نئی بنیاد جو ہے وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو فیض کے شعر ہے نا، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی عطارت جائے گی، دھرتی کے کونوں خطروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ میں الحمدللہ عمرے پہ بھی گیا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر صحیح ہے تو مجھے مرتے دم تک کرتے رہنے کی توفیق دیے رکھنا، اگر میرے ہڈ پیر سلامت ہے تو میں تھک نہ جاواں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے دلوں میں کوئی ارادے کریں، کوئی عہد باندھیں، کام کرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر جب وہ پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اکیلا 2 11 ہو جاتے ہیں، بلکہ میں کہنا 1100 ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔